پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں ہم پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، بے شک۔ حالات کو دیکھتے ہوئے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی جنزیر بنا کے نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح موڑ دیے جاؤ گے، بے شک، بہت خوب۔ ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، بہت بہترین یہ شعر ہے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی جنزیر بنا کے نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ بے شک۔ اور ایک شاعر نے اس شعر کہا ہے، آپ سماعت فرمائیں، مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ تو بول دو، نبی کا نام آئے تو فوراً سبحان اللہ بول دیا کریں۔ تو شاعر کہتا ہے، مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا۔ اور نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں، نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں، تو جنت نے بھی رنگے مدینہ پی لیا ہوگا، تو جنت نے بھی رنگے مدینہ پی لیا ہوگا۔ اور خیال عشق رسالت معاب رہتا ہے، جہرام پٹی کے مسلمانوں، خیال عشق رسالت معاب رہتا ہے، ہر ایک لمحہ میرا کامیاب رہتا ہے۔ میری نظر کی بلندیوں کو کون سمجھے گا، میری نظر میں تو بس مدینے کا خواب رہتا ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ میری نظر میں تو بس مدینے کا خواب رہتا ہے، میری نظر میں تو بس مدینے کا خواب رہتا ہے۔ نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ یقیناً جہرام پٹی کے مسلمان بے حد خوش ہیں، اور ہونا چاہیے کہ آپ کے گاؤں میں ایک حافظ قرآن بن کے نکل رہا ہے، اور اس کی برکتیں اس کے گھر میں بھی نازل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ گاؤں والوں پہ بھی نازل ہوگی۔ وہ قرآن کی برکت ہے، اور ان کے گھر والے تو خوش ہیں، حاجی صاحب تو بالکل بے حد خوش ہیں، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، البسا والدہ، تو اس کے والد کے سر پر ایسا تاج زری رکھا جائے گا، قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی بھی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ بے شک۔ جس کے لڑکے نے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو اس کے والد کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سورج اتنی دور ہے، اتنی دور روشنی نہ گمان کرو، بلکہ سورج تمہارے آنگن میں اتر رہا ہو، بالکل قریب ہو، ایسی روشنی ہوگی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، جب اس کے باپ کا یہ مقام ہے، اس کے والدین کا یہ مقام ہے، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا جو قرآن شریف پڑھتا ہے، جس نے قرآن پڑھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً گھر والے خوش ہیں، خوش ہونا چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں، نہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اور فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے،
फराज़े अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। और हबीबी या रसूल अल्लाह तुम्हारे दर से रखा जिसने उम्मीद करम, खुद उसको आके जरूरत सलाम करती है, खुद उसको आके जरूरत सलाम करती है। और नबी की तारीफ और तौसीफ तो सबने की है। नबी की तारीफ, नबी की नात तो पूरा कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। नबी की नात में, नबी की तारीफ में आप जिस भी कुरान की आयत को पढ़ते चले जाए, वद्दुहा पढ़ें तो नबी के चेहरे की बात हो रही है, वल्लैल पढ़ें तो नबी के जुल्फ की बात हो रही है। आप क्या पढ़ें, पूरा कुरान पढ़ते चले जाए, नबी की नात बनती हुई चली जाएगी, नबी की नात बनती हुई चली जाएगी। नबी की पूरी तारीफ ही तो कुरान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अलग अलग शायरों ने अपने कलम को उठाया और हिम्मत की कि नबी की नात लिखी जाए, नबी की तारीफ लिखी जाए। अपने कलम को उठाया और जब नात लिखने की कोशिश किए तो पहले चाँद को देखते हैं, फिर नबी की नात को लिखते हैं और कुरान मुक़द्दस में नबी के चेहरे को पढ़ते हैं तो पुकार उठते हैं, ऐ चाँद तू चमकता है तेरी भूल है। वाह वाह, बहुत खूब। ऐ चाँद तू चमकता है तेरी भूल है, तू तो मेरे रसूल के कदमों की धूल है, तू तो मेरे रसूल के कदमों की धूल है। और मैं कहना चाहता हूँ, वक्त भी मैं जान रहा था, अब मुझको मालूम हुआ जो लोग तकरीर कर रहे थे, नात पढ़ रहे थे, उनके साथ मजबूरी थी कुछ। अब मुझको समझ में आ रहा, कोई दुश्मनी है क्या हम लोगों से आपकी? आज बिल्कुल बदला जैसे निकाल रहे हैं आप। ऐ चाँद तू चमकता है तेरी भूल है, तू तो मेरे रसूल के कदमों की धूल है। उससे बड़ा एक शायर उठता है, अपने कलम को उठाता है, नबी की नात लिखने की कोशिश करता है, पहले चाँद को देखता है और मेरे नबी के चेहरे को कुरान मुक़द्दस में पढ़ता है। चाँद को देख रहा है, चाँद पूरे जोबन के साथ निकला हुआ है, चाँद की चांदनी पूरे रुए जमीन पर पड़ रही है, चाँद की चांदनी को देख रहा है, मेरे नबी के चेहरे को कुरान मुक़द्दस में पढ़ता है तो पुकार उठता है, कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का। वाह वाह, बहुत खूब। कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है, खुतबा रसूल का। अब पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों, पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। पहले बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। उससे बड़ा एक शायर उठता है, अपने कलम को उठाता है, नबी के नात लिखने की कोशिश करता है, चांद की चांदनी को देख रहा है, चांद पूरे जोबन के साथ निकला हुआ है, चांद की चांदनी पूरे रुए जमीन पर फैली हुई है, चांद की चांदनी को देखता है, नबी के चेहरे को कुरान मुक़द्दस में पढ़ता है तो पुकार उठता है, जाने रहमत शाने रहमत आमिना का लाल है, जाने रहमत शाने रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है। ये दुनिया के वो शोहरा थे जिन्होंने अपने कलम को उठाया, चांद की चांदनी को देखा, मेरे नबी की नात लिखने की कोशिश की, लिखते रहे, अशार कहते रहे, लेकिन इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी यूपी की सरजमीन पर एक शहर है जिसे बरेली शरीफ कहा जाता है, जिसे हम और आप आला हजरत के नाम से जानते और पहचानते हैं। उस आशिक़े रसूल ने जब अपने कलम को उठाया है, नबी की नात को लिखने की कोशिश की है तो चांद की चांदनी को देखा और कुरान मुक़द्दस में नबी के चेहरे को पढ़ा तो पुकार उठा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और कहते कहते पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी लिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मिनट में आपके पास रहूँगा, आपको बेदार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बाद मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे और अपनी वाज़ो नसीहत फरमाएंगे
آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنے ذہن کو مقرر کی طرف کریں، اپنی توجہ کو اور اپنے دل میں مدینے کا تصور بنا کر کے بیٹھیں۔ یہ سوچیں یہ نبی کی محفل ہے، اور جہاں نبی کی محفل ہوتی ہے وہاں میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ نہا کے اس لیے مرقد کو جایا جاتا ہے، مرقد یعنی قبر کو، نہا کے اس لیے مرقد کو جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ نہا کے اس لیے مرقد کو جایا جاتا ہے، وہاں پہ حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور حضور خود ہی چلے آتے ہیں مدینے سے، حضور خود ہی چلے آتے ہیں مدینے سے، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن و دماغ میں عقیدہ بنا کے بیٹھیں کہ یہ نبی کی محفل ہے، میرے آقا تشریف لائے۔ میرے آقا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نوری فرشتے بھی وہاں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ لیں مسلمانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ جو جاگ رہے ہیں نا راتوں کو، یا آپ کا جاگنا بیکار نہیں ہے، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے یہ ایسی محفل ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں، لیکن نبی کی محبت میں، اللہ کے حبیب کی محبت میں، اللہ کے حبیب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صدقے کے طفیل میں ہمیں بخش دے گا، بے شک۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب و کتاب لینے پہ آ جائے تو جہرام پٹی کے مسلمانوں بتاؤ کوئی حساب و کتاب دے سکتا ہے؟ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، اگر یہ سانس ہمارے حلق کے اندر رہے ہو جائے اور باہر نہ نکلے تو بتائیے کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کو پوری قیمت دینے کے لیے کہ ڈاکٹر ہم تمہیں پیسے سے تول دیں گے، ہماری سانس یہ باہر آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فری میں ہم آکسیجن لے رہے ہیں۔ ابھی کورونا وائرس میں آپ نے دیکھا آکسیجن کے بغیر لوگ مر رہے تھے، سعودیہ عربیہ سے آکسیجن آیا آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو آکسیجن دینے کے لیے، لیکن اس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، فری میں آپ آکسیجن لے رہے ہیں، فری میں آکسیجن لے رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ اگر اپنی ایک ایک نعمتوں کا حساب لینا چاہے تو کیا آپ حساب دے سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور عقیدہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں، اسی محفل میں بیٹھنے کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وقت کا امام، 4 امام ہیں، اسی میں سے ایک امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ مدینہ کی سرحد کے پاس جاتے، جب مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہتے، جب مدینہ کی سرحد آتی، ہمارے حاجی صاحب گئے ہیں جانتے ہوں گے، مدینہ کی سرحد آتی تو سرحد سے پہلے اپنے چپل، اپنے جوتے کو نکال لیتے، اپنے جوتے کو نکال لیتے، پھر اس کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ مریدوں کے ساتھ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں سے نکل رہے تھے، مریدین آگے پہنچ گئے اور حضرت امام مالک پیچھے رہ گئے۔ مریدوں نے جب مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ چل رہے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مریدو، میں آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، اس لیے میں آہستہ چل رہا ہوں، کہیں میرے پاؤں کا کانٹا نہ نکل جائے، کل میدان محشر
محشر میں اگر اعمال و حساب و کتاب کیا جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا اے مالک کیا لے کر آئے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ایک چیز میں لے کر آیا ہوں، تیرے حبیب کی گلیوں سے گزر رہا تھا، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسی چبھے ہوئے کانٹے کا داغ لے کر آیا۔ یہی عقیدہ بناؤ کہ خیال عشق رسالت معاب رہتا ہے، خیال عشق رسالت معاب رہتا ہے، ہر ایک لمحہ میرا کامیاب رہتا ہے۔ میری نظر کی بلندیوں کو کون سمجھے گا، میری نظر میں تو بس مدینے کا خواب رہتا ہے، میری نظر میں تو بس مدینے کا خواب رہتا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے میں سنا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صحابی میرے آقا ان رجلا آت النبی، ایک آدمی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، وہ صحابی تھے، وہ آنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کیا متسا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ یہی شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، قاری ممتاز صاحب قبلہ سے پوچھے حضور امتحان کب ہوگا؟ تو یہی پوچھیں گے تم نے تیاری کیا کی ہے، فلاں جگہ سے امتحان لینے کے لیے ممتحن آ رہے ہیں، تیاری تو نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ پوچھیں گے۔ جب اس صحابی نے میرے آقا سے پوچھا متسا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، میرے آقا نے پوچھا ما عادت لہا، اے صحابی تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تجھے معلوم ہے قیامت زمین تابع کی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، سارے اعمال کا حساب کیا جائے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا کل میدان محشر میں دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا کل میدان محشر میں دیکھے گا۔ اے صحابی تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو میدان محشر کے بارے میں پوچھتا ہے، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں، جیرام پٹی کے مسلمانوں۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عدت طلع من کثیر صلاۃ ولا صوم، میں قیامت کی تیاری کے لیے صرف روزے ہی کو کافی نہیں سمجھا ہے، نماز ہی کو کافی نہیں سمجھا ہے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز آپ کی اقتداء میں مدینہ نبوی میں ادا کرتا ہوں، میرے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، آپ نے جو بھی نیکیاں ارشاد فرمائی ہے میں ان نیکیوں کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 30 دن کا روزہ ہے وہ فرض ہے، میں رمضان کے مہینے کے 30 دن کا روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ میں ادا کرتا ہوں، ہر وہ نیکی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یتیموں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، صدقات و خیرات بھی ادا کرتا ہوں۔ یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس نماز بھی ہے، میرے پاس روزہ بھی ہے، میرے پاس حج بھی ہے، میرے پاس زکوٰۃ بھی ہے، میرے پاس صدقات و خیرات بھی ہے، لیکن یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل میدان محشر بپا ہوگا، نہ تو میں اپنی نماز کو پیش کروں گا، نہ تو میں اپنے روزے کو پیش کروں گا، نہ تو میں اپنے حج کو پیش کروں گا، نہ تو میں اپنی زکوٰۃ کو پیش کروں گا، نہ تو اپنی صدقات و خیرات کو پیش کروں گا۔ اس لیے مجھے نماز پہ ناز نہیں ہے، مجھے صدقات و خیرات پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے حج پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے صدقات و خیرات پہ ناز نہیں ہے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آپ سے محبت کرتا تھا، میدان محشر میں آپ کی محبت پیش کروں گا۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے کہ مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا، اور نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں، نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں تو جنت نے بھی رنگے مدینہ پی لیا ہوگا۔ تو